سکھر میں ایران سے آنے والے 13 زائرین میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد پاکستان میں مریضوں کی تعداد 53 ہو گئی ہے۔ حکومت سندھ کے ترجمان مرتضی وہاب نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ تفتان سے سکھر آنے والے 13 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔ متاثرہ افراد ان زائرین میں شامل تھے جنہیں وطن واپسی پر قرنطینہ میں رکھا گیا تھا۔ اس سے قبل محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں مزید 4 کرونا وائرس کیسز کی تصدیق کی، جبکہ اسلام آباد میں بھی کرونا وائرس کا ایک اور مریض سامنے آیا۔ ترجمان پیمز کے مطابق کورونا سے متاثرہ خاتون کے شوہر میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جس کے بعد دونوں میاں بیوی کو پیمز کے آئسولیشن وارڈ میں داخل کر دیا گیا۔ پیمز میں داخل خاتون اپنے شوہر بچوں کے ہمراہ UK سے پاکستان آئی تھیں، تاہم اب شوہر میں بھی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ترجمان پیمز کا کہنا ہے کہ پیمز میں کورونا سے متاثرہ 4 کنفرم مریض داخل ہیں۔ چاروں مریضوں کو آئسولیشن وارڈ میں داخل کر دیا گیا ہے، جبکہ کورونا کے شعبے میں روزانہ درجنوں لوگ ٹیسٹ کے لیے آ رہے ہیں۔ روزانہ 4 سے 5 مشتبہ مریض سامنے آ رہے ہیں، جن کے نمونے ٹیسٹ کے لیے NIH بھجوائے جاتے ہیں۔ محکمہ صحت سندھ نے کراچی میں کرونا وائرس کے مزید 4 کیسز کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 3 متاثرہ افراد کچھ دن قبل سعودی عرب سے پاکستان آئے تھے، جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ ایک متاثرہ شخص کی سفری تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 35 ہو گئی ہے، جن میں سے 2 صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں، جبکہ بلوچستان میں 10، گلگت بلتستان میں 3، لاہور میں 1 اور اسلام آباد میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کراچی میں بغیر پروٹوکول مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ مشیر قانون مرتضی وہاب بھی تھے۔ مراد علی شاہ نے کورونا وائرس سے متعلق اقدامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف صحت کے اصولوں پر عمل کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے جناح اسپتال میں آئسولیشن وارڈ کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے لیبارٹری کا بھی دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری صحت کی سہولیات بہترین ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے لیب کے مختلف ٹیسٹنگ عمل کو دیکھا اور اطمینان کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ رواں ماہ 11 مارچ کو عالمی ادارہ صحت نے کورونا وائرس کو عالمی وبا قرار دیا تھا۔ یہ وائرس اب تک 150 سے زائد ممالک میں پھیل چکا ہے اور اب تک 1 لاکھ سے زائد افراد متاثر، جبکہ 5000 سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں۔ قومی ایئر لائن PIA کو 18 مارچ تک سعودی عرب پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت مل گئی۔ ترجمان PIA کے مطابق سعودی ایوی ایشن کی جانب سے صرف 2 شہروں کی پروازیں آپریٹ کرنے کی اجازت ملی ہے۔ جدہ اور مدینہ کے لیے اگلے 3 دن تک پروازیں چلائی جائیں گی، جبکہ پروازوں کے ذریعے عمرہ زائرین اور وزٹ ویزا کے حامل مسافروں کو پہنچایا جائے گا۔ کورونا وائرس کے باعث سعودی عرب نے انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن 2 ہفتوں کے لیے مکمل طور پر معطل کر دیا ہے، جبکہ پاکستان سے سعودیہ اور سعودیہ سے پاکستان آپریٹ ہونے والی ایئر لائنز کو فلائٹ آپریشن کی معطلی سے متعلق آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سعودی حکومت نے اقامہ ہولڈرز کو واپسی کے لیے 72 گھنٹوں کی ڈیڈ لائن دی تھی، جس کے بعد ایوی ایشن اتھارٹی، قومی و پرائیویٹ ایئر لائنز نے سعودی حکومت سے مزید مہلت کے لیے درخواست کی تھی۔ بھارت کی جانب سے کورونا وائرس سے متعلق SAARC کانفرنس میں شرکت کی دعوت کی درخواست پر پاکستان نے وزیر مملکت کی سطح پر شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مودی سرکار نے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن SAARC کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کورونا وائرس کے معاملے پر پاکستان سے شرکت کی درخواست کر دی ہے۔ پاکستان نے بھارتی درخواست کا مثبت جواب دیتے ہوئے وزیر مملکت کی سطح پر کانفرنس میں شرکت پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ خیال رہے کہ بھارت کا SAARC پلیٹ فارم کو تسلیم کرنا پاکستان کے موقف کی فتح ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ کشمیر میں کورونا وائرس کے 5 کیسز کا انکشاف ہوا ہے۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا۔ معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری بھی ہمراہ تھے۔ دونوں نے کورونا وائرس کی اسکریننگ کے نظام کا جائزہ لیا۔ وزیر ہوا بازی غلام سرور خان اور معاون خصوصی زلفی بخاری نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں سے ان کے مسائل بھی دریافت کیے۔ پشاور ایئرپورٹ کی انٹرنیشنل فلائٹس کو اسلام آباد اتارا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر زلفی بخاری نے اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ کیا اور مسافروں کی فلائٹس کا جائزہ لیا۔ کورونا کے باعث سعودی عرب نے 2 ہفتے کے لیے بین
الاقوامی پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس کے باعث زلفی بخاری نے ایئرپورٹ پر پھنسے ہوئے مسافروں کی فلائٹس کا جائزہ لیا۔ ترجمان اوورسیز پاکستان کے مطابق زلفی بخاری کی ہدایت پر پی آئی اے نے عمرہ ادائیگی کے لیے گئے پاکستانیوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے 6 اضافی پروازوں کا منصوبہ بنایا ہے، جبکہ پشاور سے اسلام آباد جانے والی پرواز کے تمام مسافروں کو پشاور سے اسلام آباد آمد و رفت فراہم کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ مسافروں کی رہنمائی کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کا خصوصی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان سول ایوی ایشن نے سعودی سول ایوی ایشن کو لکھے گئے خط میں مطالبہ کیا ہے کہ مسافروں کو 72 گھنٹوں میں منزل تک پہنچانا ممکن نہیں، لہٰذا 25 مارچ تک کا وقت دیا جائے۔ سول ایوی ایشن کے خط میں مزید لکھا گیا ہے کہ اس وقت 5000 کے قریب پاکستانی سعودی عرب سے واپس آنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں کرونا وائرس کے حوالے سے لاک ڈاؤن کی خبریں بے بنیاد قرار دے دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سوشل میڈیا پر افواہوں کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر راشن اکٹھا کرنے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ افراتفری پھیلانے والوں کے خلاف سائبر کرائمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی کوئی صورتحال نہیں، افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ دوسری جانب وزارت خارجہ میں کورونا وائرس سے متعلق خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دیا گیا جو پاکستان میں غیر ملکی مشن سے رابطہ رکھے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کے مطابق خصوصی ٹاسک فورس میں ڈی جی ہیڈ کوارٹرز اور گریڈ 17 کے چند افسران کو بھی شامل کیا جائے گا، جبکہ ٹاسک فورس سیل کا انفراسٹرکچر بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر طویل القامت شخص نصیر سومرو کو امداد فراہم کر دی گئی، صحت کارڈ بھی دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سربراہ بیت المال سندھ جنید لاکھانی نے طویل القامت پاکستانی شہری نصیر سومرو کی رہائش گاہ جا کر انہیں امدادی چیک دیا۔ شکارپور سے تعلق رکھنے والے پاکستانی طویل القامت شخصیت نصیر سومرو اس وقت شدید علیل ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں وزیر اعظم عمران خان سے مدد کی اپیل کی تھی۔ سربراہ بیت المال سندھ نے نصیر سومرو کو ان کی رہائش گاہ پر 1,20,000 کا چیک پیش کیا۔ جنید لاکھانی کا اس موقع پر کہنا تھا کہ نصیر سومرو پاکستان کا اثاثہ ہیں، انہیں جلد صحت کارڈ بھی دیا جائے گا۔ نصیر سومرو پاکستان کے سفیر ہیں۔ سربراہ بیت المال سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت کو بھی نصیر سومرو کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ بیت المال کی ٹیم نصیر سومرو سے مسلسل رابطے میں رہے گی۔ تو میں پرائم منسٹر کے خاص انسٹرکشنز کے اوپر بیت المال کی طرف سے یہاں پر آیا ہوں اور ان کو 1,20,000 کا ہم نے چیک ڈیلیور کیا ہے۔ یہ ان کا مسئلہ تو حل نہیں کرے گا، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ فوری طور پہ ان کی کوئی مشکل تھوڑی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا کہ ان کو ہیلتھ کارڈ جلد سے جلد مل جائے تاکہ ان کے علاج معالجے کے جو اخراجات ہیں وہ پورے ہو جائیں۔ سندھ حکومت کے پاس بھی میں ریکویسٹ کروں گا وہ بھی جلد سے جلد ان کی کوئی مدد کریں۔ خیال رہے کہ پاکستان کے سب سے طویل القامت شہری نصیر سومرو شدید علیل ہیں۔ 1 سال قبل ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی جس پر انہوں نے علاج کے لیے مدد کی اپیل کی تھی۔ گزشتہ سال جولائی میں نصیر سومرو کے انتقال کی افواہ بھی اڑی تھی۔ بعد ازاں غیر ملکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس کی تردید کی تھی۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکومت کی کورونا پر پالیسی شروع دن سے ہی انتہائی محتاط مؤثر رد عمل کی رہی ہے۔ فواد چودھری نے مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ کورونا سے متعلق حکومتی پالیسی پر کہا ہے کہ حکومت کی کورونا وائرس پر پالیسی شروع دن سے ہی انتہائی محتاط اور اس کے نتیجے میں آنے والا رد عمل مؤثر سے متعلق ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اس پالیسی کے نتائج عالمی سطح پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سمیت تمام اداروں نے تسلیم کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم محدود وسائل کے باوجود اس عالمی وبا کا کامیابی سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں عالمی وبا کورونا وائرس سے متعلق دعا کرتے ہوئے لکھا کہ خدا مدد کرے گا انشاءاللہ۔